مباحثے کا اول مخاطب جنرل ضیاء الحق تھا، کیونکہ اس نے یہاں تک اعلان کر دیا تھا کہ احمدیت ایک کینسر ہے جسے میں نکال باہر پھینکوں گا۔ اس قانون کے اندرون ملک اور بیرون ملک بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے اور ایک فتنہ جو ایک عرصہ سے ہماری صفوں میں بویا گیا تھا اس کا قلع کما ہو چکا ہے۔ جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے۔ جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں۔ خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا، انی مہین من اراد اہانتک، کہ جو تیری اہانت کا ارادہ بھی کرے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ ضیاء الحق جماعت احمدیہ کو کینسر کہتا۔ اس سے پہلے جماعت احمدیہ مسلمہ کو بھٹو نے غیر مسلم قرار دلوایا اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام قلب یموت علی قلب کے تحت راہی ملک بقا ہوا۔ ضیاء الحق نے پیچھے آ کر کریڈٹ لیا اور کہا کہ گو احمدیت کو غیر مسلم تو قرار دلوا دیا گیا تھا، مگر اس حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں تھا، اس لیے یہ حقیر خدمت اسلام انہی کے حصے میں آئی۔ اگرچہ قادیانی اور احمدیوں کو موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا تھا، لیکن اس فیصلے کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا گیا۔ دوسرے کئی کاموں کی طرح اس قانون کی تیاری اور نفاذ کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ حکومت کے حصے میں آئی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ ادنا سی خدمت بھی ہمارے ہاتھوں انجام ہے۔ اس قانون کے اندرون ملک اور بیرون ملک بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے اور ایک فتنہ جو ایک عرصہ سے ہماری صفوں میں بویا گیا تھا اس کا قلع کما ہو چکا ہے۔ تاہم انہیں معلوم نہ تھا کہ اپنی حکومت کو جواز فراہم کرنے کے لیے جو اسلام فروشی کر رہے ہیں وہ خدمت اسلام نہیں بلکہ خود مورد غضب الہی ہو رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضیاء الحق کے مظالم سے متعلق فرمایا کہ یہ انہی یعنی بھٹو ہی کا فیصلہ ہے جس سے بنیاد بنا کر آج سارے مظالم کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ ان کے ہاتھوں ظلم کا راستہ کھولا گیا ہے، اسی لیے خدا کی تقدیر نے ان کو پہلے پکڑا ہے۔ حضور انور نے ضیاء الحق سے متعلق فرمایا کہ ان کا انجام بھی لازماً بھیانک ہوگا، ان کی تقدیر گندی ضرور ہے اور بچتے بہرحال نہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عوام ہی سے ضیاء الحق کی ذلت کا ایسا سامان پیدا کیا کہ اس کی قبر کو جبڑا چوک کے نام سے مشہور کروا دیا۔ ضیاء الحق کی قبر فیصل مسجد کے احاطے میں بنائی گئی ہے، جہاں لاکھوں لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ حادثے کے بعد جنرل ضیاء الحق کی لاش کی شناخت اس کی بتیسی کی وجہ سے ہوئی تھی، اس لیے یاروں نے فیصل مسجد سٹاف کا نام جبڑا چوک رکھ دیا۔ اب بھی یہاں پر جو لوگ ویگنوں سے اتر کر مطلوبہ دفاتر کی جانب جانے کے لیے اترتے ہیں تو اس سے قبل ویگن کا کنڈکٹر آواز لگاتا ہے، جبڑا چوک والے بھائی۔ برہان الدین حسن اپنی کتاب پس پردہ میں ضیاء الحق کی منافقت سے متعلق تحریر کرتے ہیں۔ سرکاری خرچ پر اکثر عمرے کرتے رہتے تھے۔ مذہب کے متعلق ان کی معلومات ابتدائی نوعیت کی تھیں، جو زیادہ تر مولویوں کی تقاریر سے ماخوذ تھیں۔ وہ بڑے ہوشیار انسان اور مکار شخص تھے، لیکن تاثر ایسا دیتے تھے جیسے وہ بہت ہی سادہ لوگ ہیں۔
ان کی اس خوبی نے ان کی مکارانہ سیاست کے مختلف مراحل کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ جب قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے۔ بعض مواقع پر خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا مانگتے وقت انہیں بچوں کی طرح ہچکیوں سے روتے دیکھا گیا۔ جنرل ضیاء کا کئی سال سے معمول تھا کہ وہ حجاج کرام کو لے جانے والے جہازوں کو خدا حافظ کہنے کے لیے کراچی آیا کرتے تھے۔ وہ جہاز کے عرشے پر جاتے اور وہاں بڑی جذباتی تقریر کرتے تھے، جس میں حاجیوں سے درخواست کرتے کہ وہ ان کے حق میں اور ملک کی سلامتی اور ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کریں۔ جب وہ اس مقام پر پہنچتے تو ان کی آواز بھرا جاتی اور وہ رونے لگتے۔ جب پہلی دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا تو میں نے خبر میں ان کے رونے والا حصہ محض اس لیے حذف کر دیا کہ ایک فوجی جرنیل کو بچوں کی طرح روتے ہوئے دکھانا مزے کا خیز لگے گا۔ اگلے دن مجھے صدر کے پریس سیکرٹری بریگیڈیئر صدیق سالک کا فون آیا، جو یہ جاننا چاہتے تھے کہ صدر کے رونے سے متعلق حصہ کو خبر سے کیوں حذف کر دیا گیا۔ میں نے انہیں اس کی وجوہات سے آگاہ کیا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے اور ہدایت کی کہ آئندہ ایسے مناظر کو جن سے صدر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی عقیدت و محبت ظاہر ہوتی ہو، کوریج میں ضرور شامل کیا جائے۔ سامعین کرام، فرعون مصر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب پانیوں میں کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے انہی پانیوں میں غرق کر کے نمونہ عبرت بنا دیا۔ فرعون پاکستان نے بھی خدا تعالیٰ کے قائم کردہ خلیفہ کا تعاقب کیا اور تعاقب ہواؤں میں کیا اور یقین دہانی کی کہ حضور پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ سے بیرون ملک نہ جا سکیں۔ حتیٰ کہ جب جہاز پرواز کر گیا تو تب بھی پوری کوشش کی کہ وہ جہاز واپس آ جائے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرق کرنے کا انتظام بھی ایسا ہی کیا کہ اسے فضا میں، ہواؤں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تمہیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، خدا مٹا دے گا خاک ان کی، کرے گا رسوائے عام کہنا۔ ضیاء الحق کے جنازے پر لاکھوں لوگ شامل تھے۔ اس وقت پاکستان کے عوام اسے اسلام کا سپاہی سمجھ کر بڑی عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کہ دنیا تمہیں ذلت و رسوائی سے یاد کرے گی آج بعین ہی پوری ہوئی ہے۔ کوئی حیا نہیں رہی کہ وقت کے امام کے متعلق جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے قائم کیا ہے اس کے متعلق زبانیں کھلتی چلی جا رہی ہیں اور کوئی کنارہ نہیں ہے ان کی بے حیائی کا۔ جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے۔ جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں۔ خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ پاکستان کے اسکالرز ٹیلی ویژن اور اخبارات میں کھلے عام اسے گالیوں سے یاد کرتے ہیں اور اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ اس بدبخت نے ملک کو تباہی کے کنارے لگا دیا۔ 11 سالہ جو دور تھا جنرل ضیاء کا، اس نے پاکستان کو 1100 سال پیچھے ڈال دیا ہے۔ یہ بات آپ کو شاید شاعری اور مبالغہ لگے، لیکن یہ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں۔ یعنی آپ لٹرلی یہ سمجھتے ہیں کہ 1100 سال پیچھے چلے گا؟ 1100 سال اس ملک کی پیڑیوں میں ایسے وٹے ڈال گیا وہ آدمی، ایسے کانٹے بیچ گیا ہے کہ یہ قوم لہو لہان ہو گئی ہے۔ وہ غاصب اور ڈکٹیٹر تو تھا ہی، یوزرپر تو تھا ہی، اس پہ تو کوئی بحث ہو ہی نہیں سکتی۔ اس بندے کا سب سے بڑا جرم اور گناہ یہ تھا کہ اس نے اس معاشرے میں احسان فراموشی، محسن کشی، منافقت، ڈبل سٹینڈرڈز اور سب سے بڑھ کے یہ کہ دکھاوے کی سطحی مذہبیت کو فروغ دیا۔ آپ اندازہ لگائیں اس پورے
पूरे मुआशरे की उसने रूह को फना कर दिया। आयात पढ़ के, कुरानी आयात पढ़ के 90 दिन में इलेक्शन का वादा करने के बाद मुकर जाने वाला शख्स जब इस्लामाइजेशन की बात करेगा तो किस किस्म की इस्लामाइजेशन मर्ज वजूद में आएगी। ये मुजाहिदीन से लेके नाम निहाद जिहादों तक, और ये हेरोइन और ये जराइम पेशा और ये खास तरह के मुल्ला की परवरिश और उसको पैदा करना, ये इतने भयानक जराइम हैं, 1100 साल इसके असरात नहीं खत्म होंगे। सामीन कराम, हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह के दौर में आमिर मुतलिक जनरल ज़ियाउल हक सदर पाकिस्तान ने अहमदियों को अप्रैल 1984 में ऑर्डिनेंस के ज़रिए बुनियादी इंसानी हकूक़ और मजहबी आज़ादी से महरूम कर दिया। इसके नतीजे में न सिर्फ अहमदियों के ख़िलाफ़ मुकदमात और ताज़ीरी सज़ाओं का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया, बल्कि अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने के लिए हजूर रहमहुल्लाह ताला को मजबूरन पाकिस्तान से इंग्लिस्तान हिजरत करनी पड़ी। ज़िया के अनाद व तअस्सुब का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1984 में उसने ऐलान किया कि अहमदी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं या फिर मुल्क छोड़ जाएं। जवाबन हजूर रहमहुल्लाह ताला ने खुतबा जुमा 14 दिसंबर 1984 में जो ऐलान फरमाया वो दरअसल यक तरफ़ा मुबाहले का चैलेंज था, जिसके आखिर में दुश्मन को टुकड़े टुकड़े होने के अंजाम की खबर भी दी। जब ज़िया और उसके मजहबी कारिंदे इल्ज़ाम तराशियों में बढ़ते चले गए तो 10 जून 1988 को हजूर रहमहुल्लाह ताला ने जमात अहमदिया के मुआनिद व मुकफ़्फ़रीन व मुकज़्ज़बीन को बाकायदा तहरीरी मुबाहले का चैलेंज दिया और मुबाहला पम्फलेट में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से दावत मुबाहला बयान करके फिर जमात अहमदिया और उसके इमाम पर करीबन 60 मुतफ़र्रिक़ इल्ज़ामात की नफ़ी करते हुए 7 मरतबा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन तहरीर करके उनकी तरदीद की। फिर अपने अकायद बयान करके चैलेंज दिया कि अगर हमारे ये अकायद नहीं तो मुखालिफीन इनके झूठा होने का ऐलान करके लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन कहें। फिर सच्चे पर अल्लाह की रहमतें और झूठे पर गज़ब नाजिल होने की दुआ की गई और मज़मून के आखिर में हजूर रहमहुल्लाह ताला ने अपने दस्तखत सबत फरमाकर गोया मुबाहला में पहल कर दी। इस मुबाहले का अव्वल मुखातिब जनरल ज़ियाउल हक था, क्योंकि उसने यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि अहमदियत एक कैंसर है जिसे मैं निकाल बाहर फेंकूँगा। आप ही आग में अपनी जल जाएगी, दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, आफत जुल्म तो जोर टल जाएगी। ये भी मैंने समझाने की कोशिश की और मुख्तलिफ रंग में जिस हद तक भी खुदा ताला ने मुझे तौफीक बख्शी, गुज़श्ता चंद साल मुसलसल इस कौम को और तकरीब के रहनुमाओं और अइम्मा को नेक नसीहत के ज़रिए कुरान करीम की ज़ुबान में समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मालूम होता है कि ये सारी आवाज़ें बहरे कानों पर पड़ती रही हैं और ये लोग किसी तरह भी तकरीब से बात नहीं आए, बल्कि इनमें से बाज़ तकरीब और बेहयाई में हद से ज़्यादा बढ़ते चले गए। और पाकिस्तान के बदनसीब सरबराह ने, जो पहले डिक्टेटर के तौर पर ज़ाहिर हुए, फिर उसके बाद सदर का चोला पहना, वो इस वक्त हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तकरीब के सबसे बड़े लंबरदार हैं और उनके तमाम मानने वालों को भी, और उनको भी जो तकरीब में पेश हैं और हुकूमत पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनको भी जो तकरीब में पेश हैं और उलमा के तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी जो तकरीब में पेश हैं और अदलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी जो तकरीब में पेश हैं और सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी जो तकरीब में पेश हैं और आवाम से ताल्लुक़ रखते हैं,
لیکن کچھ گروہوں کے سربراہ ہیں. ان سب کو میں مخاطب کر کے تمام جماعت احمدیہ کی طرف سے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں. اگر تم مباہلے کے لیے تیار ہو تو میں جماعت احمدیہ کی سرداری میں اعلان کرتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، تم بھی اپنے چیلوں چانٹوں کو اکٹھا کرو، اپنے بڑوں اور چھوٹوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں اور بچوں کو بلاؤ، اور یہ اعلان جماعت احمدیہ کے نظر مقابل کرنے کے لیے. لیکن چیلنج قبول کریں یا نہ کریں، کیونکہ تمام ائمۃ المکفرین کے امام ہیں اور تمام اذیت دینے والوں میں سب سے زیادہ ذمہ داری اس ایک شخص پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے معصوم احمدیوں پر ظلم کیے ہیں، اور اس ظلم کے پیچھے پڑ کر جھانکنے کی کوشش کی ہے کہ جو میں نے حکم جاری کیا تھا وہ جاری ہو بھی گیا ہے کہ نہیں، اور ایک معصوم احمدی کیسی تکلیف محسوس کر رہا ہے. جب تک یہ پتہ نہ چلے ان کو لذت محسوس نہیں ہوتی تھی. ایسے شخص کا زبان سے چیلنج قبول کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا. اس کا اپنے ظلم و ستم میں اسی طرح جاری رہنا اس بات کا نشان ہوتا ہے کہ اس نے چیلنج کو قبول کر لیا ہے. مباہلے کا پمفلٹ 10 جون 1988 کو شائع کر کے عام تقسیم کرنے کے علاوہ اخبارات میں شائع کروا دیا گیا اور صدر پاکستان اور سرکردہ مکفر علماء کو بذریعہ رجسٹر ڈاک بھی بھجوایا گیا. جب 2 ماہ بعد تک ضیاء الحق کی طرف سے نہ تو مباہلے کا کوئی جواب آیا اور نہ ہی مخالفت میں کمی نظر آئی تو خدا تعالیٰ کی تقدیر حرکت میں آنے لگی، اور 12 اگست 1988 کو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تازہ رویا بیان کر کے واضح فرمایا کہ جس قوم کو مباہلے کا چیلنج دیا گیا ہے اس کی سزا مقدر ہو چکی ہے. اس رویا سے مجھے خیال آیا کہ اس مضمون کے متعلق میں آج آپ کے سامنے کوئی بیان کروں اور آپ کو دعا کی طرف متوجہ کروں، کیونکہ یہ بہت انذاری رویا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم کو ہم مخاطب کر رہے ہیں آج، جس کو ہم نے مباہلے کی دعوت دی ہے، بدقسمتی سے ان کے مقدر میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا دن دیکھنا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اس رنگ میں مجھے یہ پیغام نہ دیتا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، مجرموں کو خدا ضرور سزا دے گا. بس اس موقع پر جبکہ مباہلہ کی دعوت غیروں کو دی گئی ہے، اس وجہ سے خصوصیت سے کہ یہ استہزاء میں بڑھ رہے ہیں اور اپنے گزشتہ کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر رہے. استہزاء میں بھی بڑھ رہے ہیں، ظلم میں بھی بڑھ رہے ہیں، اور حکومت کا جہاں تک تعلق ہے وہ معصوم احمدیوں پر قانونی حربے استعمال کر کے طرح طرح کے ستم ڈھا رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آغاز ہی میں حکومت کو یہ متنبہ کیا تھا کہ آپ اگر اپنی شان کے خلاف بھی سمجھتے ہوں چیلنج کو قبول کرنا، اگر آپ زیادتیوں سے باز نہ آئے اور ظلم و ستم کی یہ راہ نہ چھوڑی، تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں خدا کی تقدیر اسے مباہلے کے چیلنج قبول کرنے کے مترادف بنائے گی اور آپ سزا سے بچ نہیں سکیں گے. اس لیے اگرچہ بارہا کثرت کے ساتھ احمدیوں کی تکلیفوں کی خبریں مل رہی ہیں، لیکن مجھے کامل یقین ہے کہ یہ مقابلہ خدا سے ہے ان لوگوں کا، اور اس میں جماعت احمدیہ اب نہ کچھ کر سکتی ہے، نہ اس کے کرنے کا کوئی محل اور مقام ہے، صرف انتظار ہے. خدا کی تقدیر لازماً ان کو پکڑے گی اور لازماً ان کو سزا دے گی جو ان شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے. بس یہ حالات دیکھنے کے بعد دل خوف زدہ ہوتا تھا اور انسان طبعاً یہ نتائج نکالتا تھا کہ ممکن ہے، یعنی اس بات کا احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے مجرمین اور ان کے ساتھ دینے والوں کو سخت سزا دے گا. لیکن رات کی رویا نے میرا دل ہلا دیا ہے، کیونکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سزا ایک قسم کا مقدر بن گئی ہے، اور لازماً ان میں سے ایک طبقہ، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ سب نہیں،
इनमें से एक तबका इबरत का निशान बनेगा। सिर्फ 5 रोज़ बाद 17 अगस्त को खुदा ताला की वो गहरी तजल्ली ज़ाहिर हुई जिसने उस आमिर मुतलिक को टुकड़े टुकड़े करके इबरत का निशान बना दिया। उसकी हलाकत के 2 रोज़ बाद खुतबा जुमा में हजूर रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि आज जनरल ज़ियाउल हक की मौत पर जो उलमा सदमे का इजहार कर रहे हैं ये वही हैं जो कल तक उनको गालियां दे रहे थे। इसलिए इनके रद्द अमल ने बता दिया कि मौत का कोई सदमा नहीं। इनको इस बात का सदमा है कि खुदा का एक निशान अहमदियत के हक़ में ज़ाहिर हो गया। उसकी स्याही है जो चेहरों पर फिर गई है। लेकिन इस निशान को देखकर हम अहमदियों पर हम्द करना और दरूद कसरत से पढ़ना वाजिब हो गया है। सामीन कराम, मुबाहले में एक निशान असलम कुरैशी के ज़िंदा होने का भी ज़ाहिर हुआ क्योंकि ये प्रोपेगंडा किया जा रहा था कि असलम कुरैशी के अगवा और कत्ल में इमाम जमात अहमदिया मुलव्वस हैं। 1984 में असलम कुरैशी की गायबाना नमाज जनाजा तक पढ़ दी गई और उसके नाम पर ही अहमदियों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई गई। उसके जवाब में हजूर रहमहुल्लाह ताला ने तहरीर फरमाया, मैं बहैसियत इमाम जमात अहमदिया ये ऐलान करता हूँ कि ये इफ्तरा है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। चुनाचे ये मुहय्यरुल अकूल मोजज़ा था कि 5 साल से गायब और नाम नहाद मगवी और मकतूल असलम कुरैशी मुबाहला के सिर्फ़ 1 माह बाद अचानक ज़िंदा होकर सामने आ गया, जिसकी तशहीर सारे कौमी अखबारात और टेलीविज़न चैनल पर की गई। सामीन कराम, हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक इल्हाम बाद 11 इंशाअल्लाह ताला तज़किरा में महफूज है, जिसके अल्फाज यूँ हैं, बाद 11 इंशाअल्लाह ताला। मैं नहीं जानता कि 11 दिन हैं या 11 हफ्ते या 11 महीने या 11 साल, मगर बहरहाल एक निशान मेरी बरीयत के लिए इस मुद्दत में ज़ाहिर होगा। हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला ने एक मजलिस इरफान में ज़ियाउल हक से मुतल्लिक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसी इल्हाम बाद 11 इंशाअल्लाह का भी ज़िक्र फरमाया। इस पेशगोई को भी जब वाक़यात के तनाज़र में देखा जाए तो इंसान की अकल दंग रह जाती है कि किस तरह दिहाइयों पहले की गई पेशगोई हरफ बहरफ अपने वक्त पर पूरी हुई। सामीन कराम, ज़ियाउल हक ने भट्टो की हुकूमत 5 जुलाई 1977 को ख़त्म की और इक़्तिदार पर काबिज़ हुए, और जब अपनी हुकूमत के 11 साल पूरे कर चुके तो ठीक 11 साल 1 माह 12 दिन बाद 17 अगस्त 1988 को फ़िज़ाई हादसे में लुक़मा अजल बनकर न सिर्फ़ अहमदियत की हक़ानियत पर मोहर सदाकत सबत कर गए बल्कि सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्हाम बाद 11 इंशाअल्लाह के भी मुस्ताक हुए। ज़ियाउल हक ने अपनी हरकतों से खुदा ताला के प्यारों पर हाथ डाला। अल्लाह ताला ने उसे इबरत का निशान यूं बना दिया कि सारे जिस्म में से उसका जबड़ा बाहर निकाल कर निशान इबरत बना दिया। चुनाचे जाए हादसा से उसकी बतीसी मिली जिसे कफनाया गया। लईक अहमद आबिद अल फज़ल में ज़ियाउल हक को पंडित लेख राम से तशबीह देते हुए लिखते हैं, सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक कशफ में कवि हैकल और मुहीब शख्स आदमी देखा जो लेखराम और एक दूसरे शख्स के बारे में पूछता है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे मालूम नहीं कि वो और शख्स कौन है। उस फरिश्ता खूनी ने उसका नाम तो लिया मगर मुझे याद ना रहा। काश मुझे याद होता तो उसे मैं मुतनब्बे करता, ता अगर हो सकता तो मैं उसे वाज़ो नसीहत से तौबा की तरफ माइल करता, लेकिन कराइन से मालूम होता है कि वो शख्स भी लेखराम का रूप या यूं कहो कि उसका बरूज़ है और तौहीन और गालियाँ देने में उसका मसील है। दूसरे शख्स के मुतल्लिक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशगोई के कई रंग हैं, जिनमें एक रंग में ये पेशगोई जनरल ज़ियाउल हक के मुतल्लिक भी पूरी हुई। इस दौर में भी अल्लाह ताला ने दूसरे शख्स की हलाकत की पेशगोई एक दफ़ा फिर जमात अहमदिया के हक़ में पूरी की, जब एक आमिर मुतलक 17 अगस्त 1988 को कहरी तजल्ली का निशान बनाकर मारा गया।
اس شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور جماعت احمدیہ اور اس کے خلیفہ کے ساتھ نہایت حد تک امیز سلوک کیا۔ حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے عصر حاضر کے اس ڈکٹیٹر کو لیکھو کہہ کر پکارا اور اس کو مخاطب ہو کر فرمایا، ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، ساتھ میرے ہے تائید رب الورا، کل چلی تھی جو لیکھو پہ تیغ دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے متعدد بار اسے سمجھایا، مگر یہ اپنی شرارتوں میں بڑھتا گیا۔ آخر مباہلے کے نتیجے میں جب اس شخص کا معاملہ خدا تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ 17 اگست 1988 کو سپہر کو صادر فرمایا، اور وہ ایسے طریق سے خدائے قادر مطلق کی گرفت میں آیا کہ کوئی اسے بچا نہ سکا۔ وہ اپنے ارمانوں کو دل میں لے کر حسرت و یاس لیے آگ کے شعلوں کی نظر ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے قتل کے واقعے کو لیکھ رام کے واقعہ سے ملا کر اگر دیکھا جائے تو روح خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے کہ کس شان کے ساتھ خدا تعالیٰ نے اسے لیکھ رام سے ملایا ہے اور پیارے امام کے یہ الفاظ پورے کیے ہیں، کل چلی تھی جو لیکھو پہ تیغ دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی۔ اتفاقات میں سے یہ عجیب اتفاق ہے کہ ضیاء الحق کا دور حکومت بھی فرعون مصر اور لیکھ رام کی طرح 11 سال سے کچھ اوپر ہے۔ لیکھ رام کی طرح ضیاء الحق کو بھی موت کا ڈر لاحق تھا۔ ان دنوں گھر سے بہت کم نکلتے تھے۔ بہاولپور کا سفر بھی اختیار کرنے سے قبل کئی دفعہ فیصلہ بدلا اور ضیاء الحق کی ہلاکت کے وقت اس کی حفاظت کے لیے تمام تدابیر بروئے کار لائی گئی تھیں۔ محفوظ ترین ایئر کرافٹ میں سفر کر رہا تھا اور پھر ایک کیپسول میں بیٹھا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایئر کرافٹ تباہ ہونے کی صورت میں وہ الگ زمین پر بحفاظت لینڈ کر جاتا ہے، مگر خدائی قدرت دیکھیں کہ وہ ایجیکٹ ہی نہ ہو سکا۔ ایئر کرافٹ جہاں گرا وہ جگہ بستی لال کمال بہاولپور کے قریب ہے۔ یہ جگہ سرکاری کاغذات میں شمشان گھاٹ کے طور پر الاٹ ہے، جہاں کسی وقت ہندو اپنے مردوں کو جلایا کرتے تھے۔ پاکستان بننے سے قبل اس علاقے میں زیادہ تر ہندو آباد تھے۔ آگ میں جلنے کے بعد اس کا اور دوسرے ساتھیوں کا نام و نشان مٹ گیا اور ایک ڈینچر بچا۔ کچھ راکھ تو اکٹھی کر کے اسلام آباد میں دفنا دی گئی اور باقی راکھ کو سیلاب کے پانی نے دریائے ستلج میں بہا دیا، اور اس طرح کئی لحاظ سے لیکھ رام سے مشابہ ٹھہرا۔ ایک دفعہ پھر ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شعر کو سچا پایا، جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبائے زار و نزار۔ سامعین کرام، آج بھی جماعت کو بے شمار لیکھ راموں سے واسطہ ہے جو ہر وقت مامور زمانہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہم اپنے پیارے خدا کے دربار میں امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کو نیست و نابود کرے گا اور جماعت احمدیہ کی شان کو ہمیشہ بڑھاتا رہے گا، اس کا علم ہمیشہ بلند رکھے گا اور ہمارے ازدیاد ایمان کی خاطر ہمارے حق میں نشان دکھلاتا رہے گا، جس کا اعتراف غیروں کو بھی ہے، اور وہ یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ مرزائیوں کی حفاظت کے سامان غیب سے پیدا ہو جاتے ہیں، دوسری طرف مرزائیوں کے مخالفین کی تباہی کے سامان بھی غیب سے ظہور میں آ جاتے ہیں۔ بے باکی و بے ادبی ہر دور کی بولہ بھی، عربی ہو کے ہو عجمی، کس کام کی بلحق می، اے شہر خرد والو ماضی پہ نظر ڈالو، اقوام گزشتہ کی تاریخ کبھی دیکھی،
اب نام و نشان ان کا دنیا میں نہیں ملتا، کیا زوم تھا کثرت کا، یا طنز اراذلنا یا اولا تعودنا فی ملتنا، کیا تھا کب حق سے نہ ٹکرائی، رسم و رہے آبائی، کب عاد و سمود اٹھے، ہیں شہر کہاں ان کے، کیوں بہر پذیرائی، تقدیر صدوم آئی، کس نے یہ کیا دعویٰ، انا ربکم الاعلی، مقتل میں مسیحا بھی کیوں لایا صلیب اپنی، کس آگ کو حکم آیا، بردم و سلامن کا، ایمان رہا غالب یا شیب ابی طالب، دانشور و داناؤ کچھ غور تو فرماؤ، یہ دشت جنوں میرا کیوں تم نے اسے گھیرا، کیوں دار و رسن لائے، کیوں خشت بدست آئے، کیوں دار و رسن لائے، کیوں خشت بدست آئے، اے شہر خرد والو ماضی پہ نظر ڈالو،